یہ کہانی ہے آرو اور آنیا کی۔ آئے مل کے سنتے ہیں۔ آرو ایک مہربان اور محنتی کسان جو اپنی دیرینہ جوانی میں ہے۔ اس کا قدرت اور اس زمین سے گہرا تعلق ہے جس سے وہ ہل چلاتا ہے۔ آرو کی دیانت داری اور اپنی خاندان اور گاؤں کے تئیں ذمہ داری کے احساس کی بہت عزت کی جاتی ہے۔ اس کی محبت اپنی بیوی آنیا کے لیے بھی پناہ ہے۔ آنیا ایک نرم دل اور مہربان عورت جو اپنی وسط جوانی میں ہے۔ وہ بنائی میں مہارت رکھتی ہے اور اس کی خوبصورت گلیم قالین مشہور ہیں جو گاؤں کی وراثت کی کہانیاں بیان کرتے ہیں۔ آنیا دانائی سے بھری ہوئی ہے اور اکثر گاؤں کے تنازعات میں مصالحت کرتے ہیں۔ وہ آرو کے ساتھ گہرا رشتہ رکھتے ہیں اور ہر کام میں اس کا ساتھ دیتی ہے۔ بھیراپور کی خوبصورت گاؤں میں جو ہرے بھرے میدانوں اور سرسبز پہاڑیوں کے درمیان واقع ہے، آرو اور آنیا رہتی تھی۔ ان کا گھر ایک چھوٹا سا چھپر دار جھنپڑا جس کی آگی گیندی کی پھول کہلتی تھی، ان کی سادہ مگر پوری زندگی کا ایک نشان تھا۔ گاؤں والی اکثر ان کے چھوٹی سے مکان سے نکلنے والی محبت اور ہم آہنگی کی بات کرتی تھی، ایک ایسی محبت جو گاؤں کی پرانی برگد کی درخت کی طرح قائم تھی۔ آرو سورج کے ساتھ اٹھتا، پہلی کرنے اس کی سانولی جلد پر سنہری رنگ ڈالتے۔ اس کی صبحیں کہیتوں کی دیکھ بھال میں گزرتے تھیں۔ اس کی درانتی کی ہوا میں کٹتی ہوئی آواز اس کے دل کی دھڑکن کی طرح تھی۔ وہ اپنی فصلوں پر فخر کرتا تھا، انہیں صرف خوراک نہیں بلکہ اپنی محنت اور کوشش کی نشانی سمجھتا تھا۔ آنیا دوسری طرف کھڑکی کے پاس بیٹھ کر اپنے نازک ہاتھوں سے اپنی لوم میں پیچیدہ نمونے بنتی تھے۔ اس کی کلیم دور دور تک مشہور تھے، ہر دھاگ گاؤں کی قدیم تاریخ اور روایات کی کہانی سناتا تھا۔ بنائی کے دوران وہ اپنی دادی کی سکھائے ہوئے لوک گیت گنگناتی تھی، ان کے گھر کو ایک پرسکون دہن سے بھرتے جو اس کی دل کی امن کی عکاسی کرتے تھے۔ ایک گرمیاں ایک قحط نے بھیراپور کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا۔ کبھی زرخیز میدان خشک ہو گئی اور گاؤں کا کنواں خشک ہونے لگا۔ آرو اگرچہ فکر مند تھا، مایوسی کو دل میں جگہ دینے سے انکار کرتا تھا۔ اس نے گاؤں کے بزرگوں کی ساتھ طویل گفتگو کی، پانی بچانے اور فصلوں کو برقرار رکھنے کے طریقے تلاش کیے۔ آنیا اس کے ساتھ کھڑی رہی، اس کی غیر متزلزل حمایت ایک طاقت کا ذریعہ بنی۔ شام کے وقت جب سورج کی سرخ کرنے افق کے نیچے ڈوبتے تھے، آرو اور آنیا برگد کے درخت کے نیچے بیٹھ کر ایک دوسرے کی صحبت میں سکون تلاش کرتے تھے۔ وہ اپنے خوابوں، خوفوں اور بہتر مستقبل کی امیدوں کے بارے میں بات کرتے تھے۔ آنیا کے نرم دانائی اکثر وضاحت فراہم کرتے اور آرو کا عزم ان کی عزم کو تقویت دیتا۔ ایک رات جب وہ ستاروں بھری آسمان کے نیچے بیٹھی تھی، آنیا نے ایک گلیم بننے کی تجویز دے جو ان کی جدوجہد اور استقامت کی عکاسی کرے۔ یہ ایک یاد دہانی ہو، اس نے نرم الفاظ میں کہا، ہمارے طاقت اور اتحاد کی۔ آرو نے اس سے اتفاق کیا، اسے اپنے گاؤں والوں کے لیے تحریک کا ایک ذریعہ سمجھا۔ جب گلیم مکمل ہوا تو وہ ایک شاہکار تھا۔ اس میں خشک میدان، گاؤں والوں کی پریشان چہرے اور آخرکار بارش کی پہلی بوندوں کے ساتھ امید کی پہوٹتی ہوئی تصویر دکھائے گئے۔ اسے گاؤں کے چوراہے میں لٹکایا گیا، ان کی اجتماعی استقامت اور تجدید کی وادی کی علامت کے طور پر۔ بارشیں بالآخر آئیں، میدانوں میں زندگی واپس آئی اور بھیراپور کی باشندوں کی دلوں میں خوشی بھر گئی۔ آرو کی فصلیں دوبارہ پھلنے پھولنے لگیں اور آنیا کے لوم نئی کہانیوں کی گونج سے بھر گئی۔ ان کی محبت آزمائشوں کے باوجود اور بھی مضبوط ہوئی، بالکل برگد کی درخت کی طرح جو ان کے سفر کا گواہ تھا۔ بارشیں بالآخر آئیں، میدانوں میں زندگی واپس آئی اور بھیراپور کی باشندوں کی دلوں میں خوشی بھر گئی۔ آرو کی فصلیں دوبارہ پھلنے پھولنے لگیں اور آنیا کے لوم نئی کہانیوں کی گونج سے بھر گئی۔ ان کی محبت آزمائشوں کے باوجود
اور بھی مضبوط ہوئی، بالکل برگد کے درخت کی طرح جو ان کے سفر کا گواہ تھا۔ آرو اور آنیا اپنی زندگی گزارتی رہی، ان کے دن محنت سے بھرے ہوتی اور ان کی راتیں مشترکہ خوابوں سے۔ وہ بھیراؤ پور کے دل و جان تھے، ان کی کہانی محبت، استقامت اور کمیونٹی کی دائمی طاقت کی گواہی تھی، اور جب تک ہوا گاؤں میں سرگوشیاں کرتے رہی، آرو اور آنیا کی کہانی زندہ رہے گی، آنے والی نسلوں کو تحریک دیتے رہے گی۔